السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب سامنے آیا اور روز وہ جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں اور ایک نئی بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور نواز شریف صاحب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اکیلے آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنانے دی جائے گی؟ ایسا وہ اگر سوچ رہے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنانے کی بات ہے تو میں پیش ہوں، میں آگے آؤں گا اور میں آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بناؤں گا۔ آزاد امیدوار ناظرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو الیکشنز اگر وہ لڑتے ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ آزاد ہوتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہوں۔ ناظرین، وہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ اگر حکومت بنانی ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ان کو ٹریڈ کیا جائے گا۔ ناظرین، پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ کا نام اس کو اگر دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہ پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ ہی ہے کہ آپ ایک امیدوار جیت گیا تو پھر جیتنے کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس پہ پیسے انویسٹ کرتی ہے، وہ اس کو لالچیں دیتی ہے، وہ اس کو منسٹری کی سیٹ کی لالچ دیتی ہے، ایک اچھی پوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کی لالچ دیتی ہے، اور پھر اس لالچ کے پیچھے وہ جو آزاد امیدوار ہے وہ اس پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے اور پھر ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی یہ ہارس ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی، بہت سارے جہاز گھما پھرا کرتے تھے جہانگیر ترین صاحب کے، اور بڑے اوپنلی گھما پھرا کرتے تھے۔ جب سے یہ پاکستان میں سیاست شروع ہوئی تب سے یہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ چلتا رہا، یہ لگا رہا، لیکن پھر جب کھلے عام ہمیں ہارس ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی وہ تب دیکھنے کو ملی کہ جب پچھلی حکومت تھی، پچھلی سے پچھلی، اور جہانگیر ترین صاحب نے کھلے عام اپنے جہازوں کا استعمال کیا، ایم این ایز ایم پی ایس کو بٹھایا سیٹیں پوری کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں تب دیکھنے کو ملا کہ جب جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں لوگوں کو ویلکم کر رہے تھے، اور ویلکم کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو لایا اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم پہ وہ حصہ تھے، تو پارٹی میں بہت سارے لوگ آئے اور اس کا کریڈٹ انہوں نے لیا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ میری وجہ سے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے حالات خراب ہوئے۔ وہ بات کی بات ہے، ہم ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اب ہمیں کھلے عام جو امیدوار ہیں وہ بکتے دکھائی دیں گے، کھلے عام ان کی بولیاں لگیں گی، کھلے عام ان کو لالچیں دی جائیں گی؟ یہ اس چیز کا نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات شامل کریں گے پارلیمانی اصلاحات کے بارے میں۔ وزارت منصوبہ بندی کے ماتحت پلاننگ کمیشن کے تھنک ٹینک پائٹ کے زیر اہتمام سیمینار میں منظور کی جانے والی تجاویز پر مشتمل ایک جامع اور سیاسی اور سماجی منشور کا خاکہ جاری کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک تھنک ٹینک ہے، تھنک ٹینک کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز بناتا ہے، پالیسیز ریکمینڈ کرتا ہے، اور پھر حکومت جو ہے وہ پالیسیز اچھی ہوتی ہیں تو ان پہ عمل درآمد کر لیتی ہے، ان کو حصہ بنا لیتی ہے، لیکن اگر وہ پالیسیز اچھی نہیں ہوتی تو ان کو اگنور کر دیتی ہے۔ تو جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ریسرچ کرتے ہیں پولیٹیکل سٹرکچرز پہ، اور پھر اس کے بعد پالیسیز سجیسٹ کرتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جو تھنک ٹینک ہے پائٹ، یہ وزارت منصوبہ بندی کے ماتحت ہے اور پلاننگ کمیشن کا تھنک ٹینک ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے، اس نے کچھ تجاویز دی ہیں، وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی آئینی مدت 5 سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ ناظرین، یعنی کہ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ اگر 4 سال کر دی جائے گی تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو حکومتیں 2.5 سال، 2 سال، 3 سال، 3.5 سال، 4 سال پہ گرا دی جاتی ہیں، 3 سال، 2 سال پہ، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، شاید ان کو حکومت پوری کرنے کا موقع مل جائے، اور جو دوسرے لوگ ہیں کیونکہ وہ
کمپیٹنٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو جس کا فائدہ باقی لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر حکومتیں ٹکتی نہیں ہیں. دوسرے لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں، دوسری جماعتیں اپوزیشن جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ لیگ پولنگ اس حد تک کرتی ہیں کہ وہ پھر سروائیول ان کا باقی نہیں رہتا. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے. اور عوام کے ووٹوں سے منتخب کسی بھی شخص کے لیے وزارت عظمیٰ کی مدت 2 بار تک محدود کی جائے. یعنی یہ کہ اگر عوام کے ووٹوں سے منتخب کوئی بھی وزیر اعظم ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ نہ آ سکے. یہ بات بھی غلط نہیں ہے، 2 دفعہ تک آنا بھی بہت ہے، 1 دفعہ بھی آئے وہ بھی بہت ہے. اگر وہ پرفارم کر کے چلا گیا تو ڈیموکریسی، جمہوریت ایک ایسا پروسیس ہے جو ود ٹائم ایوالو ہوتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا رہتا ہے، بہتر کرتا رہتا ہے. نئے لوگ آتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے جمہوری نظام میں، وہ کچھ پالیسیز لے کر آتا ہے، کچھ امپلیمنٹیشنز کرتا ہے، نظام کو بہتر بناتا ہے، کچھ لوپ ہول چھوڑ کر چلا جاتا ہے ایسا کہ جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا امپروو کیے جا سکتے ہیں یا اس سے بہتر لائے جا سکتے ہیں. تو پھر جو نئی حکومت آتی ہے، جو آنے والی، جس کو عوام منتخب کرتی ہے، وہ آ کے ان لوپ ہولز کو، مطلب ان گیپس کو، ان جگہوں کو فل کرتی ہے، پر کرتی ہے، اور پر کرنے کے بعد وہ نظام جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ چیزیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، پھر آنے والی نئی جو حکومت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو پر کرتی ہے. تو یہ نظام اسی طرح بہتر ہوتا رہتا ہے. جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں وہ بڑی پرانی ہیں، لیکن ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہے. سٹیبل ہو تو شاید یہ چیزیں اس میں آ جائیں. لیکن یہ بڑا اچھا سجیشن ہے تھنک ٹینک کی جانب سے، 2 بار تک محدود کر کے. اس کے بعد موروثی سیاست کی حوصلہ شکنی کے لیے پارلیمنٹ میں کسی خاندان کے افراد کی حد مقرر کی جائے اور ترقیاتی فنڈز ارکان پارلیمنٹ کے بجائے پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت استعمال کیے جائیں. اب یہ بھی بہت زبردست ہے کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ فنڈز اپنے اپنے علاقوں میں لے جاتے ہیں. جو جتنا سٹرونگ ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو قائد ہے اس کے قریب ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ زیادہ فنڈز گریب کرے گا، لے کر چلا جائے گا، اپنے علاقے میں لگائے گا، لوگوں کے سمپتیز لے گا، تو کہ وہ عوامی کا پیسہ ہوگا، عوامی کا فنڈ ہے، ادھر لگائے گا، سمپتیز لے گا، پھر ووٹ لے کر آ جائے گا، پارٹی بھی خوش، سب خوش. تو یہ والا جو نظام ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت کر دیا جائے، جبکہ ارکان پارلیمنٹ سے لے لیا جائے. اور کسی بھی خاندان، یہ جو موروثی سیاست ہے اس کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے کہ کسی بھی اگر پارلیمنٹ ہے اس میں کسی بھی خاندان کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی حد مقرر کی جائے. ابھی کوئی حد نہیں ہے، جتنے لوگ چاہیں آ سکتے ہیں، جتنے ٹائم تک چاہے رہ سکتے ہیں، جو جتنا تکڑا ہے، جس کا جتنا تکڑا ووٹ بینک ہے وہ اس پہ آ سکتا ہے. تو یہ ایک بات انہوں نے سجیسٹ کی. پھر سینٹ کے ارکان کا انتخاب عوام کے براہ راست ووٹوں سے کیا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں یہ ارکان پارلیمنٹ نہ چوز کریں، ٹھیک ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ ان کا منتخب کیے جائیں، ان کا انتخاب کیا جائے. نگران حکومتوں کا نظام، اب مجھے یہ چیز جو ہے یہ بڑی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ نگران جو حکومتیں ہیں ان کا نظام ختم کر دیا جائے، یعنی نگران حکومتیں نہ ہو اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، فیصلے الیکشن کمیشن کے پاس ہو، الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ہو الیکشن کرانے کے لیے، اور اس کے بجائے الیکشن کرانے کے لیے آزاد الیکشن کمیشن قائم کیا جائے جو کہ آزاد ہو، جو کہ خود مختار ہو. امریکہ کی طرح ہر سال کسی نہ کسی سطح کے الیکشنز کرانے کا نظام اختیار کیا جائے. ہر سال الیکشنز کرائیں، لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز لیں، پتہ چلے کہ عوام جو موجودہ حکومت ہے یا منتخب حکومت ہے اس سے خوش ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹیرینز جو ہم لوگ نمائندے لے کر آتے ہیں، ان کا کردار صرف پالیسی سازی اور قانون بنانے تک محدود کیا جائے، اور ان کا جو کردار ہے وہ پالیسی سازی، قانون بنانے تک محدود کیا جائے. قانون کے رکھوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کرانے والے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ناظرین، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے کی اور بہت سارے سجیشنز ہیں، لیکن یہ کچھ مین سجیشنز تھے جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. ناظرین، حالات
تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حالات تب تک تبدیل نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. سیاست حصہ ہے اس ملک کا، جمہوری ملک ہے، سیاست لگی رہے گی. الیکشنز اگر ہو رہے ہیں تو فائدہ اٹھائیں، اپنے ووٹ کا فائدہ اٹھائیں تاکہ ایک ایسا نمائندہ آئے جو کہ نمائندہ آئے، لیڈر آئے، ملک کا وزیر اعظم آئے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو منتخب لوگ ہیں وہ آپ کی بات کریں، عوام کی بات کریں، ایک عام آدمی کی بات کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اس قسم کی چیزیں جو ملک کے لیے بہتر ہیں، ہمارے لیے بہتر ہیں، وہ بھی آپ لوگ بھی سجیسٹ کیا کریں، آپ لوگ بھی بات کیا کریں. آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور ابھی آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ ووٹ کی ہے. اس کو سوچ سمجھ کے ڈالیں. یہ جو چینل ہے میرا، یہ سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں.